لوگوں سے پیار محبت دلوں سے کیوں ختم ہو گیا ہے، اس پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ وقت اتنا تیز ہے کہ ہمارے پاس یہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہم ماضی میں چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں لوگوں کے تعلقات بے تکلفی پر مبنی ہوا کرتے تھے۔ مثلا ایک دوست بتا رہے تھے کہ جناب میرے بڑے اچھے دوست تھے، ہمارے درمیان بڑا بے تکلف سا تعلق تھا۔ کوئی اس طرح سے نہیں تھا کہ جب بھی ہم کسی ایک دوسرے سے ملنے جاتے تو کوئی تکلف ہوتا۔ وہ میرے گھر آتے تھے، جو بھی میرے پاس دال ساگ پڑا ہوتا تھا میں ان کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا۔ جو بھی میرے پاس میسر ہوتا تھا میں ان کی خدمت کر دیتا ہوتا تھا۔ اصل مقصد تو ہمارا میل ملاپ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے وہ دوست بتا رہے تھے کہ جب میں ان کے ہاں جاتا تو وہ بھی اسی طرح جو کچھ بھی ان کے پاس میسر ہوتا، بھلے ہی 4 کھجوریں وہ لے آتے اور ہم خوشی خوشی بیٹھ کے کھا لیتے۔ جو چائے کا کپ ان کے پاس دستیاب ہوتا ہم وہ مجھے پلا دیا کرتے، اور ہمارا ایک بہت اچھا تعلق چل رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ کہتے ہیں جی مجھے دوست نے کہا کہ یار آج تمہارے گھر چلتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں چل کر۔ کہتے میں ان کو گھر لایا تو گھر میں چنے بنے ہوئے تھے، کچھ شوربے والے تھے اور کچھ خشک چنے تھے۔ تو میں نے بیوی سے کہا کہ بس یہ چنے ہمیں دونوں طرح کے ڈال کے دے دو، اور جو کوئی 2-3 روٹیاں پڑی ہیں وہ بھی دے دو تو ہم یار دوست کھانا کھا لیں گے۔ کہتے جی میں یہ کہہ کے آ کر بیٹھ گیا۔ 15 منٹ گزرے، 20، 25، 30، جب 45 منٹ گزر گئے تو کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ تو میری مسز نے کہا جی بس ابھی مزید 20-25 منٹ لگیں گے۔ تو اتنے میں میں نے مرغی پڑی تھی تو وہ بنا لی ہے تو کھانا تیار ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو ہمارا بے تکلفی کا تعلق تھا وہ آج تم نے توڑ دیا ہے۔ اب اسی طرح سے ہم لوازمات کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھے جب دوست نے پوچھا کہ آج اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے تو میں نے ان کو نہ 4 و نہ 4 بتایا، تو انہوں نے بھی اسی طرح کے خیال کا اظہار کیا کہ اس سے پہلے ہم بڑے فری فرینک تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب آج وہ دیوار ایک درمیان میں کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب غور کریں، جب بھی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اہل خانہ کے لیے سب سے پہلے یہی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب ہم کیا منگوائیں، کیا بنائیں۔ باہر سے منگوانے کی وہ سوچتے ہیں تو وہ بہت مہنگائی ہے، خود بنانے کی سوچتے ہیں تو وہ مہنگائی تو ہے ہی ہے، اس میں ٹائم بھی کافی صرف ہوتا ہے۔ تو وہ پھر لوگ ایک دوسرے کے پاس اب شیڈیول دے کر جانا شروع ہو گیا۔ اب شیڈیول دے کر جانے میں پھر ایک اور دقت پیش آ جاتی ہے کہ ابھی ہم 15 دن پہلے ہی تو گئے تھے، ابھی آج پھر دوبارہ چلے جائیں تو وہ یہ کیا سمجھیں گے کہ انہوں نے تو ہمارے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا ہے جناب۔ تو وہ ایک خود ساختہ قسم کی سوچوں کے ساتھ لوگوں کا آپس میں تعلق ٹوٹتا پہلے دنوں پہ آیا، پھر مہینوں میں تبدیل ہوا، اور اب وہ سالوں پہ محیط ہو گیا۔ وہی ایک طرح سے گوروں والا سسٹم ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اس وجہ سے بانڈز بڑے کمزور ہو گئے ہیں لوگوں کے۔ دوستوں کا جو مطلب ہمارے ایک دوست تھے، اکثر ایک دن ہم ان کے گھر گئے تو اب وہ میرا ایک دوست ضد کر رہا ہو کہ یار جو دال ساگ پڑا ہے روٹی پہ ڈال کے لے آ۔ اب جب اس نے اس کو اتنا زج کیا تو وہ گیا، اس کے گھر بینگن بنے ہوئے تھے، اس نے جناب اسی طرح روٹی پہ ڈالے اور پلیٹ میں رکھ کے لے آیا۔ تو مجھے یاد ہے اس کی والدہ دیکھنے کے لیے آئی کہ میں دیکھوں یہ کون سا اتنا ملنگ قسم کا تمہارا دوست آ گیا ہے جو سچ مجھ کہہ رہا ہے کہ جو دال ساگ پڑا ہے روٹی پہ ڈال کے لے آ۔ وہ ہمارا جو ہے نا آپس میں دال ساگ والا تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ اب تکلفانہ طریقے سے ہم تعلقات کو چلا رہے ہیں اور وہ چل نہیں پا رہے صحیح طرح سے۔ تو اگر ہم دوبارہ اپنا وہ معاشرتی بانڈ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ہمیں پھر دوبارہ اسی طرح کے فری اور بے تکلفانہ تعلقات کو اپنانا ہوگا۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرتی کلچر میں بڑی زوردار نہ صرف تبدیلی واقع ہوگی بلکہ لوگوں کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بھی ریوائیو ہو جائے گا۔ تو جناب انشاءاللہ جو میرا دوست مجھے بے تکلفانہ طریقے سے دعوت دینا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، جو بھی دال ساگ وہ پیش کریں گے
میں بالکل خوشی سے عنوان اسے قبول بھی کروں گا اور دل و جان سے ان کی دعوت بھی قبول کروں گا، اور جو میرے پاس آنا چاہے میرے لیے بھی یہی